اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ابو حفص حداد ان کا نام ہے۔ جب توبہ نہیں کی تھی جوانی میں کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی لڑکی پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، اسے پانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہزار جتن کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو پا نہیں سکتے۔ ایک دن کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، اس نے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، جس لڑکی کو تم پانا چاہتے ہو تم اسے پالو گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، 40 دن تک تم نے کوئی نیکی نہیں کرنی، 40 دن تک کوئی نیک عمل نہیں کرنا۔ ابو حفص حداد نے کہا ٹھیک ہے، اسے پانے کے لیے میں 40 دن تک کوئی نیکی بھی نہیں کروں گا، کوئی نیک عمل بھی نہیں کروں گا۔ 40 دن تک ابو حفص حداد اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کوئی نیکی نہیں کی۔ جب 40 دن کے بعد اس عامل کے پاس آتے ہیں، عامل اپنا عمل شروع کرتا ہے لیکن عمل کارگر نہیں ہوتا۔ وہ ابو حفص حداد سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کوئی نیکی نہیں کرنی، لگتا ہے تم نے کوئی نیکی کی ہے۔ ابو حفص حداد نے کہا نہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ عامل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے کوئی نیکی نہیں کی، تم نے کوئی نیکی کی ہے، اس لیے میرا عمل کارگر نہیں ہو رہا۔ ابو حفص حداد نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، میں نے کوئی بڑی نیکی تو نہیں کی، اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک پتھر تھا، میں نے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جادوگر نے ابو حفص حداد کو کہا کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے، تم 40 دن تک اس کی نافرمانی کرتے رہے، 40 دن تم اس سے دور رہے، لیکن تم نے انجانے میں غیر ارادی طور پر ایک نیکی کر دی، اور اس ایک نیکی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی کہ میری برسہ برس کی ریاضت، میرے برسہ برس کے اعمال کارگر نہیں ہوئے، میرے جادو نے اس نیکی کی وجہ سے اثر نہیں کیا۔ تم اس رب سے دور ہو رہے ہو جس نے تمہاری ایک نیکی میں اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ میرے تمام جادو بے اثر ہو گئے۔ جادوگر تھا تو جادوگر تھا، تو نافرمان تھا، تو اللہ سے دور، لیکن بات سچی کر گیا۔ ابو حفص حداد نے جب یہ بات سنی تو وہ ابو حفص حداد جو ابھی تک ایک لڑکی کے لیے مارا پھر رہا تھا، اب اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور وہ ابو حفص حداد جو لڑکی کے لیے بھٹک رہا تھا، لڑکی کے لیے مارا پھر رہا تھا، وہ اپنے رب کو پانے کے لیے مارا پھر رہا ہے۔